غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چرا مگر گل ہو گیا چرا اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال امام ہمیشہ رومال امام ہمیشہ اکبر کے بعد اس میں کیا دلکشی رہی، لیلا تمام عمر یہی سوچ، لیلا ہٹائے گئے مگر عباس نار بھی تیوری چڑھی، عباس نار بھی تیوری چڑھی، عباس دینے آئے جو میدان کی رضا، زینب نے بازوں کو دیکھ، زینب نے بازوں کو دیکھ، بلوے میں میری زینب کو دیکھ اللہ جانے کیسے قیامت رکی، اللہ جانے کیسے قیامت رکی۔
ماہی و دوری زنجیر تازیانوں سے آدھو دیتے تھے کس کو تاغیر کس کی ماں بہنوں کی مدبے میں ہوئی ہے تشریح کس کی ماں بہنوں کی مدبے میں ہوئی ہے تشریح طے کوئی کر نہ سکا جس کو وہ منزل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے کرے گئے تھے جو وصیت شہد وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجئے بعد شفیع شکر کرنا جو پینا ہے تمہیں باری زنجیر بد دعا دینا نہ امت کو جو زینب سے تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا دھیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام ان کے خاطر سے بھی فرماتے نبی سے کلام توق پہنانے کو لاتا ہے جو بدن جام خود بڑھا دیتے گردن کو شہنشاہ نام یہ تامل اسے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں باپ کی لاش پا وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا چھن گئی ثانیہ زہرا کی ندا کچھ نہ کہا بازو ناموس کا رسی میں بدا کچھ نہ کہا تادیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھاٹتے دیکھا علی اظہر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا علی اظہر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا سر پر رہنا سرے در بار گئے سب کیا در بدر کچھ بازار گئے صبر کیا قدرت رکھے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا خیر میں بیمار گئے صبر کیا خضر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے یا علی دیکھ لو پوتے کی مصیبت دیکھو غم و اندوہ کی تصویر صورت دیکھو شدت تب سے غضب کی ہے نقات دیکھو تو پھر اس میں گلے میں قیامت دیکھو وقت عالم عزت کے گھر آنے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے جیتے ہیں تیری خبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں
آج سے ان مجالس سے مولانا سخاوت حسین صاحب نے خطاب کرنا تھا، لیکن نیو جرسی میں ویدر کی خرابی کی وجہ سے، فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک تشریف نہیں لا سکے، لیکن کل وہ مجلس سے خطاب کریں گے یہاں، اور اگر انہوں نے قیام کیا تو انشاءاللہ آج کے جگہ اتوار کو وہ مجلس سے خطاب کریں گے، لیکن کل یقیناً وہ اسی مقررہ وقت پر مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ 7:30 بجے نماز مغربین باجماعت ہوگی اور اس کے بعد فوراً مجلس شروع ہو جائے گی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے میر باقر علی مرحوم، سکینہ بیگم مرحومہ اور میر سرفراز صاحب کے والد اور والدہ کے روح کو صد ثواب فرمائیں۔ غالباً یہی نام ان کے والد والد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے چاندی بیگم صاحبہ مرحوم بنت مرزا علی احمد خان مرحوم اور مرزا حبیب اللہ خان بیگم ابن زہرا بیگم صاحبہ مرحومہ جو ہمارے شوکت صاحب کے والدین ہیں، ان کے روح کے صد ثواب فرمائیں۔ چاندی بیگم لکھا ہے، اس میں جو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے مہدی علی مرزا صاحب کی روح سے ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين، الملقب برحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلوات عزیزان محترم اور دوستان عزیز، یہ مجلس مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ کو پڑھنی تھی، جو کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے آج نہیں آ سکے ہیں، اور کل وہ خطاب کریں گے، اور پرسوں اگر وہ رکتے ہیں تو اس پروگرام کا اعلان
کل ان کی مجلس کے بعد یا پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو عموماً مجلسوں کی کتابوں میں آپ کو اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد لکھی رہتی ہے، یا ایک یہ رواج تھا پہلے، اب بھی بعض جگہ ہے کہ مجلس کو ختم کرنے کے بعد عموماً ہمارے عزائی کلچر میں یہ ہے کہ لوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اکثر ذاکرین جب ذاکری کو ختم کرتے تھے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ عنقریب وہ لوگ کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس بات کو جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہے اور کس کروٹ ان کو پلٹایا جائے۔ یعنی اس میں اللہ کا لہجہ ظالموں سے مخاطب ہو کر ہے، اور عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سین اور ایک صوفہ۔ صوفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی فیوچر میں بہت بعد میں بات کہنی ہے تو اسے صوفہ کہتے ہیں، اور اگر تھوڑی دور فیوچر میں ہونے والی ہے تو اس کے لیے سین لگتا ہے۔ جیسے آپ نے کلا سوفا تعلمون، یعنی تم اب جان جاؤ گے، یعنی فیوچر میں جانو گے لیکن دیر لگے گی۔ اس میں اللہ نے صوفہ نے استعمال کیا ہے، سیعلم الذین، بس زیادہ دیر نہیں ہے، ظالم بہت جلد جان جائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ لہجہ آیت کا تو یہ بتا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اب ظلم کی الگ الگ قسمیں ہیں، ظلم کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ الگ بحث ہے اخلاقیات کی، لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کسی طریقے سے بھی، کسی شکل میں، کسی صورت میں بھی اللہ نہ ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے ٹھیک ہے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو نہ اللہ نے قبول کیا نہ اس کے انبیاء نے قبول کیا، نہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اگر دوسرے مذہب کے کچھ افراد نے قاعدے کی بات کی اور اچھا کام انجام دیا، اگر انہوں نے ظلم نہیں کیا تو اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی ہے، اللہ نے بھی کی ہے، رسول اللہ نے بھی کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں تعریف کی ان لوگوں کی، عیسائیوں کی، کہ جو کونے میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی غالباً یہ آخری آیت ہے، ان کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ کچھ اور لوگوں کو بھی تعریف کی ہے ان کے اچھے عمل کی، حتیٰ کہ یہ تو انسان کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کتا بھی اللہ کے خاص نمائندوں کی حفاظت کا سبب بن جاتا ہے تو اللہ اس کتے کی بھی قرآن میں یہ تعریف یوں کرتا ہے کہ اصحاب کہف کی تو تعریف کی ہے، لیکن وہ کلبہم باسط ذراعیہ ہے، اور ان کا کتا بھی شان کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے، ذرا کے معنی ہوتے ہیں بازوؤں کو، کتے کی منظر کشی کر رہا ہے اصحاب کہف کے، کہ وہ تو اصحاب کہف تو ہیں غار کے اندر، لیکن کلبہم، ان کا کلب یعنی کتا باسط ذراعیہ ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو آگے پھیلائے ہوئے شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتا بھی جم جائے حفاظت کے لیے اللہ کے بندوں کی تو اس کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ نے گھوڑے کی بھی تعریف کی ہے، والعادیات، سورہ عادیات چھوٹا سا سورہ ہے 30ویں پارے کا، والعادیات ضبحا والموریات قدحا، کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو جب میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کے پیر ذرہ برابر، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، والعادیات ضبحا، عادیات کہتے ہیں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو، جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں، کہ جب وہ گھوڑے میں دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو پیچھے نہیں ہٹاتے بلکہ اپنے سواروں کو لیے ہوئے شبخون اس انداز سے مارتے ہیں، اور ان کے پیروں میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ جب ان کی گھوڑوں کی ٹاپیں پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو ان سے چنگاریاں پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ یہ ان کی تیزی سے آگے بڑھنے کا میدان جنگ میں انداز ہوتا ہے۔ والعادیات پورا سورہ جس میں اللہ نے گھوڑے کی تعریف کی ہے۔ اگر چونٹی بھی دست سلیمان کے اوپر آ کر شائستگی اور احترام سے گفتگو کرتی ہے تو اللہ پورا سورہ نمل اتار دیتا ہے کہ یہ چونٹی کا سورہ ہے، یہ مورچے کا سورہ ہے۔ مورچہ چونٹی کو کہتے ہیں، کیوں کہا آئی تو دست سلیمان کے اوپر، لیکن چاہے لاکھ سلیمان کا لشکر آئے، اگر خطا اس کی نہیں تھی تو اتنی چھوٹی سی چونٹی تھی، اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اس نے میدان سے بھاگنا اپنی توہین سمجھی، میدان میں جمی رہی۔ اب سمجھا آپ نے کہ قرآن نے کہاں کہاں کن کن جانوروں کی تعریف کی ہے، جانور کی مثال بھی دی ہے، اللہ نے مچھر کی مثال بھی دی ہے اپنی بات کے لیے، تو معلوم ہوا کہ اگر گھوڑے کی بات آئی تو اللہ نے اس کی تعریف کی، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے نمائندوں کی میدان میں جم کر وہ حفاظت کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ اگر
کتا بھی اصحاب کہف کے لیے حفاظت کا سبب بن گیا تو اللہ نے پوری تعریف کی ہے. مجھ سے آگے پوچھ لیجئے گا اگر چونٹی بھی قاعدے کی بات کر رہی ہے, احترام رسول کر رہی ہے, تو اللہ پورا سورہ نمل اتار دیتا ہے. اگر اونٹ بھی اس کی یاد دلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وانظر الی الابل کیف خلقت, آنکھیں وہی استعمال کرو جہاں عبادت ہو. بلا وجہ عبث کوئی کام کرنا چاہے ایک آنکھ کی حرکت کیوں نہ ہو, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن وانظر الی الابل کیف خلقت, ذرا اونٹ کو غور سے دیکھو کیسے پیدا کیا گیا ہے تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے گی. یہ تو میں نے جانور کی بات کی تھی, کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ جو ہے, اگر جانور بھی اللہ کی نمائندوں کی تعریف میں جم جاتا ہے اور اپنی جان کی قربانی سے نہیں گھبراتا تو اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. اب دوسری جگہ جہاں انسان کو قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کے سر پر اشرفیت و اکرمیت و افضلیت کا تاج رکھا ہے. ہم نے یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومن کو بڑا بنایا, یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے مسلمان کو بڑا بنایا ہے. اس میں کوئی نہ مومن کی بات ہے, نہ مسلمان کی بات ہے, نہ اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بات ہے. لقد کرمنا بنی آدم, جو بھی آدم کے بیٹے ہیں, عزم تخلیق انہوں نے ہم نے ہر چیز سے بہتر بنایا ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ کوئی آدمی ہو. اگر وہ آدمی ہے تو عزم تخلیق و عزم پیدائش وہ دنیا کی ہر چیز سے افضل اللہ نے اسے بنا کے بھیج دیا ہے. یعنی اللہ نے اس کو برا نہیں بنایا ہے, اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اچھا بنا کے بھیجا تھا. اب تم کو اس بات کا اختیار ہے کہ تم چاہے جانور سے بدتر بن جاؤ, چاہے فرشتوں سے بہتر بن جاؤ. اسی کو ایک بات نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, مجھے شعر نہیں پڑھنا ہے. تو اب غور کیا آپ نے کہ اب تمہاری حرکتیں تمہیں جیسے چاہے بنا دے, اب تم اپنی حرکت کرو گے. تو جہاں قرآن نے یہ کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو اتنا بڑا بنایا ہے, تو پروردگار آدم کی اولاد کو تو بڑا بنایا, آدم کی اولاد کو تو بڑا بنایا, لیکن یہ بتا پروردگار کہ تو نے آدم کی اولاد کو تو بڑا بنایا ہے, لیکن آدم کی اولاد نے پھر کس کو بڑا بنایا ہے؟ کیا سب جنتی ہیں؟ جب پھر جہنم کیوں پیدا کیا اگر سب اچھے؟ توجہ بتانے کے لیے. تو آپ معلوم ہوا کہ کل آدم کی اولاد کو بڑا بنایا, کہ ہاں میں نے بنایا, لیکن کیا اسی قرآن میں دوسری جگہ آواز دی کہ ان دو جگہ انسان کی ذلت اور عزت, ایک جگہ آدم کی اولاد کو دوسرے سے الگ, کہا دو صفت پائی جائے گی. کہا دو صفت کون سی؟ توجہ کر رہے ہیں نا, توجہ کہا دو باتیں. کہا انہو کالانعام, انعام کہتے ہیں جانوروں کو چلتے پھرتے. سنیے گا بڑے توجہ سے, کل میں نے یہ بات, یہ جو تقریر کر رہا ہوں آدھی, یہ کل میں نے ایران میں فارسی میں کی تھی. تو ایک آدمی نے گھبرا کے $250 مجھے انعام دے دیا ہمارے خوش ہو کے. تو آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں, گھبرائیے گا نہیں, صلوات علی محمد کہنے لگا بہت اچھا. تو کہا بہرحال تو اس کا انہو کالانعام بل اضل, کا یہ جن کو تو میں نے اتنا اچھا پیدا کیا تھا, اس نے تو اتنی بری حرکت کی کہ یہ جانوروں کا جیسا ہے. کل کے معنی ہوتے لائک جیسا نہیں, بل ازل, بلکہ اب تو یہ جانور سے ذلیل تر ہو گیا ہے. یعنی قرآن کہہ رہے انہو کالانعام, ساری آیتیں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں آگے کہ قرآن انہو یہ تو جانور ہے یا اس سے بدتر ہے. اس لیے کہ دیکھو اللہ نے 4 چیزیں پیدا کی ہیں, جمادات جیسے پتھر ہے, جیسے زمین ہے, اس میں حرکت نہیں پائی جاتی. اس کے بعد نباتات کو پیدا کیا, یعنی درخت کو پیدا کیا, اس کو جمادات سے افضل بنایا, اس لیے کہ درخت جو ہے اس میں حرکت پائی جاتی ہے. ایک بھی اگر پتھر یہاں رکھیے تو وہ نہیں بڑھے گا, زمین میں ذرہ رکھیے وہ نہیں بڑھے گا, ریگستان سے ریت رکھیے وہ نہیں بڑھے گی. لیکن اگر آپ لا کر ایک وہ رکھ دیں کہ ایک درخت ایک بیج زمین میں ڈال دیں تو اتنا سا بیج پورا درخت بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے بیج سے بیج نکلتے ہیں, کیا اس میں جو نمو پایا جاتا ہے, بڑھتا ہے, کیا وہ جمادات سے بہتر ہے, جمادات سے تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس جگہ پر کوئی درخت لگا دیں اور آگے اگر چھت آ جائے تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دروازے سے نکلنا ہے کہ چھت سے نکلنا ہے, دیوار سے آنا ہے کہ دروازے سے آنا ہے. جو اشرف المخلوقات نہیں ہوتے انہیں اس بات کی تمیز نہیں ہوا کرتی کہ دیوار سے آنا ہے کہ در سے آنا ہے. صلوات علی محمد علیہ. اب درخت کا بھائی بس اس کی دوسری منزل ہے, اس کے بعد کا تیسری منزل کیا ہے, کہا میں نے اس کے بعد حیوانات کو پیدا کیا, کہا وہ محرک بھی ہے, وہ متحرک بھی ارادہ بھی ہے, وہ حرکت بھی درخت کی طرح کرتا ہے, اس میں بلا ارادہ بھی پایا جاتا ہے. اگر جانور آئے گا یہاں پر اسے بھاگنا ہو دیوار سے نہیں بھاگے گا بلکہ دروازے کی طرف سے جائے گا. متحرک بھی ارادہ تو ہے, لیکن جانور میں یہ بات نہیں کہ وہ سمجھ کے کام کرے.
حیوان ہے مگر حیوان ناطق ہے، تو ایک صفت اور پائی گئی کہ وہ بھی ارادے سے توجہ کرے نا، ارادے سے پڑھتا ہے، تو کہا جب یہ ارادے سے پڑھتا ہے تو ہم نے اس کو جمادات اور نباتات دونوں میں فضیلت دی ہے۔ اب جب آپ غور کریے، اب میں آپ کے دماغ کو ڈسکوری چینل پر ٹی وی کے اوپر لے جاتا ہوں، آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان میں ہر چیز پائی جاتی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے، کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا وہ بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، وہ اٹھتا وہ بھی ہے، اٹھتے ہم بھی ہیں، بچے اس کے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہی پیدا ہوتے ہیں، پر اس کا اس سے کم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس کی ماں بھی بیٹے سے محبت کرتی ہے، مرغی کا بچہ بھی باپ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی گھر بنا لیتا ہے، جانور بھی، یعنی ایک چڑیا بھی گھر بناتی ہے، ایک چوٹی بھی گھر بناتی ہے، اور جب گھر بناتی ہے تو سائنٹیفک اعتبار سے بناتی ہے۔ برف باری میں کیسے رہنا، ایسا نہیں ہے کہ برف گری تو جانور مر گئے جنگل کے، ہرن مر گئے، چوٹیاں بن گئی، گرمی آئی، ہم سے زیادہ بہتر انداز سے ان کی لائٹ کبھی جاتی ہی نہیں، ان کی ہیٹ کبھی بند ہوتے ہی نہیں، وہ تو زیادہ ہم سے کچھ بہتر ہی ہے، اس لیے کہ نظام قدرت پر پورا نیچر میں بھروسہ کیے ہیں، تو وہ چوٹی گرمی کا بھی انتظام کرتی ہے، برسات کا بھی انتظام کر لیتی ہے، چوہا گرمی اور سردی کا بھی انتظام کر لیتا ہے، تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، گرمی سردی۔ آپ نے بیا کا گھونسلہ دیکھا ہے جو بنایا جاتا ہے، ایک خوبصورت گھونسلہ ہوتا ہے، بیا ایک چڑیا ہوتی ہے جو بنتی ہے اپنے اس کو، تو وہ بھی کیسے بنا لیتی ہے، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، بچے کو اپنے ساتھ بھی رکھتی ہے، بچے کو ماں سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اب جو بات جانور میں ہے وہی بات انسان کے اندر بھی ہے، تو آخر یہ حیوان ناطق کے اندر کون سا لاج ٹکایا جو اللہ نے اتنا اچھا بنایا ہے؟ کہا تم ان میں کہا آپ دو آیتیں، ایک تو یہ آیت اور دوسری بات کہا کہ اب جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، دیکھو یاد رکھنا دوسری آیت، تو جانور سے بدتر ہے، کہا جانور تو زندہ ہوتا ہے، حیوان مانی حیات سے ہے، اس میں حیات پائی جاتی ہے، کہا تزعم انہ حی، یہ تم ان چلتے پھرتے لوگوں کو زندہ سمجھ رہے، انہم میتون، یہ مردہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اتزعم، تم گمان بھی نہ کرنا کہ انہ حی، یہ زندہ ہے، انہم میتون، یہ چلتے پھرتے ہوئے جنازے ہیں۔ شاید اسی لیے آج کل عورتیں اتنے ہی کپڑا پہنتی ہیں جتنا اس نے میت کے وقت پہنایا جاتا ہے۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ ارے بھائی جب چلتی پھرتی میت ہے تو جتنا آپ میت کو جتنا کپڑا پہناتے ہیں نہلاتے وقت وہ اتنا ہی آج کل عورتیں بھی پہنتی ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ تو ہے نہیں، وہ تو چلتی پھرتی میتیں ہیں، وہ تو اللہ اپنے ہاتھوں سے دکھاتا ہے۔ خیر، تو آپ کی تقریر کی سنجیدگی پہ جانتے جب ایسی مجلس پڑھتا ہوں تو اس کے اوپر کوئی اسپاٹ نہیں آنے دینا چاہتا، تو آپ نے غور کیا، آپ نے کہا یہ جانور ہے، اس کا کہنا ہوں میت، یہ میت ہے، کیا پروردگار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی زندہ ہو میت ہو، کوئی زندہ اور میت ہو؟ کہا ہاں ہاں، اگر اس کا دل مردہ ہو جائے، اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کے خیالات مردہ ہو جائے، اس کی طبیعت مردہ ہو جائے، تو صرف آنکھوں کی روشنی کو زندگی نہیں کہتے، دل کے دھڑکنے کو زندگی نہیں کہتے، قوت شامہ کی زندہ رہنے کو زندگی نہیں کہتے، قوت سماعت کی زندہ رہنے کو زندگی نہیں کہتے، پیروں میں چلنے کی حرکت کو زندگی نہیں کہتے، ہاتھ کے ہل جانے کو زندگی نہیں کہتے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر ضمیر مر گیا تو انسان مر گیا۔ وہ کون ہے جو بے تو معلوم ہوا کہ مر گئے؟ تو اس کا جب ایسا ہو سکتا ہے، آپ حدیث و قرآن کے رکھیے میری بات کہاں جا رہی ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پروردگار نے قرآن میں یہ کہہ سکتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہو تب بھی زندہ ہے، اگر چل رہا ہے مردہ ہے، اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں تب بھی مردہ ہے، بزنس کر رہا ہے تب بھی مردہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی مردہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے تب بھی مردہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ روح نکل جائے، آنکھیں نہ دیکھے تب بھی زندہ رہے، بدن نہ کام کرے تب بھی زندہ رہے، کان ختم ہو جائے تب بھی زندہ رہے، دل کی حرکت رک جائے تب بھی زندہ رہے۔ اب حدیث کو قرآن پہ لائیے، اگر کوئی زندہ رہ کے مر سکتا ہے تو پیغمبر نے آواز دی، الا امن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدا، وہ جو مر جائے اگر آنکھوں کی روشنی کو زندگی کہتے تو اللہ انہیں مردہ نہ کہتا، جیسے وہ مردہ ہے ویسے یہ زندہ ہے، جیسے وہ کانوں کی سماعت موجود ہونے کے بعد مردہ ہے ویسے یہ زندہ۔ اسی لیے جب ہمارا مردہ دنیا جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ کا جانور بھی سنتا ہے، زندہ ہے مگر اشرف المخلوقات ہو کے زندہ ہے، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ اب توجہ کیا دار حیدری، اب تیسری بات کیا ہے، کا دوسری بتا بیان کی، کیا کون افضل ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ، نیک آؤ، کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ معلوم ہوا کہ پھر انسانوں کے اندر چن لیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس عالم سے بڑا ہر پڑھا لکھا اپنے کو عالم نہ سمجھے، جو بھی بہت بڑا ڈاکٹر انجینئر بن گیا، نہیں، جو ہماری قوم کے ڈاکٹر اور دیندار بھی ہیں وہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں۔ کل میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی، وہ جو ڈاکٹرز انڈیا اور پاکستان میں رشوتیں لیتے ہیں
اور لوگوں سے بڑی فیس چارج کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے وہاں جا کے ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ ہم نے جسم فروش عورتیں دیکھی تھی, جسم خرید مرد یہاں دیکھ لیے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی لوگ ہیں, میں کسی نے ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے آپریشن کا اتنا پیسہ ہوگا, تو اس نے کہا میں نے جسم فروش عورتوں دیکھی تھی, جسم خرید مرد نہیں دیکھے تھے, اب ڈاکٹروں کی شکل میں دیکھ لیے. تو دیکھیے میں نہیں کہہ رہا, میں نقل کر رہا ہوں ایک رسالے کی بات. اور بہرحال تو یہ نہیں کہ آپ سب ڈاکٹروں کے سامنے جو دیندار ہیں, تو کہا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے. تو جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ معرفت الہی کا علم رکھتے ہیں, جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اب غور کیجیے, اب آواز دی, کیا آواز دی, کہا ایک اور ہے سب سے کیا پروردگار, تم ایک طرف کے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے تو مکرم بنایا تھا. اب کہا ان اکرمکم, ہم نے نہیں بنایا, اب تم میں کون مکرم ہے. ان اکرمکم, وہ ادھر کہا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے مکرم بنایا ہے, باعظمت بنایا تمام آدم کے بیٹوں کو, ہم نے بنایا تھا. اب اپنی حرکت سے کیا بنیں گے, کہا اپنی حرکت سے تم جو بننا چاہتے ہو تم بن جاؤ. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایک صفت اختیار کرنی پڑے گی, تب تم افضل ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے. جو تم میں اکرم مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ. معلوم ہوا کہ بنی آدم میں جو آدمی اپنی حرکتوں سے راہ تقویٰ سے الگ ہو جائے وہ مردہ بھی ہے, جانوروں سے بدتر بھی ہے, اور جو راہ تقویٰ میں آ جائے وہ اللہ کی نظر میں باعظمت ہے. اب قرآن کی جو تشریح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حدیث رسول میں. اب ہم رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, نماز کے مسجدیں بنانے کا نام تقویٰ ہے؟ کہ 11واں پارہ اٹھا کے دیکھو, مسجد میں اللہ نے کوڑا بھی پھینکوایا, مسجد زراعت بنانے والوں پر لعنت بھی کی ہے. اگر مسجدیں تقویٰ ہوتی تو اللہ مسجد بنانے والوں پر لعنت کرتا, اور نہ مسجد میں آ کر نماز پڑھانے والوں کو برا کہتا. اس کا مطلب خالی مسجدیں بنانا تقویٰ نہیں ہے. کیا پروردگار نمازیں پڑھنا تقوی کی علامت ہے؟ کہانی اگر ایسا ہوتا, نماز بھی اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. کہ وویل للمصلین, جہنم کا بدترین تقویٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. الذین هم صلاتہم ساہون, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. عظمت نماز دل میں نہیں, جس نے نماز پڑھ رہا دل نہیں پڑھ رہا. کہا ویل للمصلین, ویل جہنم کا بدترین طبقہ ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے. الذین هم صلاتہم ساہون, جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عظمت نماز سے خیال نہیں کرتے. اسی لیے دیکھیے آپ ظہر کی بات کی دعا پڑھیے, آپ عصر کے بعد کی, پروردگار میں شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ اعوذ بصلاۃ, جیسے اعوذ باللہ ہے, میں نماز سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھ لیجیے مفادی دکھا دوں گا. اعوذ بصلاۃ لا ترفع, میں ایسے نماز سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کی طرح کہ لا ترفع, جس میں رفعت و بلندی نہ پائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں نماز دو طرح کی ہے اور ہے. اس لیے یزید والے بھی نماز شکرانہ پڑھ رہے تھے, حسین کی طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی, باقیہ والے بھی نماز پڑھ رہے تھے, ادھر بھی نماز پڑھی. معلوم ہے نماز کوئی تقوی کی علامت نہیں ہے. روزہ لوگ عاشور میں قتل حسین کی خوشی میں بھی رکھ رہے تھے, معلوم ہے کہ ہر روزہ علامت نہیں ہے. حج کرنے والے بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, کا علامت نہیں ہے. زکات دینے والے بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, کا یہ علامت نہیں ہے. امر بالمعروف کرنے والوں کو تو پوچھیے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو مخالفت آزاداری سب سے بڑا امر بالمعروف ہے. صلوات ہے محمد علیہ محمد. یہ تو بالکل آگے نکل گئے ہمارے لیے. کیا ہوتے ہیں ماشاءاللہ, خدا نظر بس سے بچائے. 2 دن اگر چادر پہن لی تو مولا کی حاضری جیسے چاہو کھا لو, نظر جیسے چاہو کھا لو, جو جیسا ہے کر لو. یعنی مولوی جیسی امامہ پہنتے ہیں ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں, عورتیں جیسی چادر اوڑھتی ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. صلوات ہے محمد علیہ محمد. بس آگے بھائی اتنی بہت ہے. یعنی امر بالمعروف تو سب سے بڑا ہے. جہاں دیکھو ذرا سے تھوڑی نماز پڑھی اور فوراً آ گئے, یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو, اور کالا کپڑا پہن کے نماز نہ پڑھو, اور اللہ میں یہ ہے, اور تابوت میں یہ نماز سے وقت مجلس کیسی اور عشاء بیداری کیسی, اور نہ جانے یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار جو ہے وہ کون ہے, وہ امر بالمعروف نہیں. مطلب میں نے بیچ میں جملہ متضادہ میں کہہ دیا, بات موضوع سے نہیں ہٹاؤں گا اپنی. سب ہے یا رسول اللہ آپ بتائیے تقوی کی علامت کیا ہے؟ معتبر اور محکم حدیث تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. یا علی حب کا ایمان و تقوی, اے علی تمہاری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. ایک حدیث نہیں, ایسی ہزاروں حدیث ہے. آپ متقی لوگ سنیں کہ تقوی نماز بہت اہم ہے, بے شک ہے, لیکن یہاں سے اسرائیلی تقریر سنیے گا. نماز تقوی نہیں ہے, علامت تقوی. روزہ تقوی نہیں ہے, علامت تقوی. زکات تقوی نہیں ہے, علامت تقوی. حج تقوی نہیں ہے, علامت تقوی ہے. یعنی یہ تقوی کی علامت ہے, علی کی محبت عین تقوی ہے. یعنی یہ سب برانچ ہے, علی کی محبت جڑ ہے. اب یہ دیکھو کہ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے علی کی محبت سے الگ ہے,
کہنے لگا آئیے نہ سمجھیے گا آپ کل کے مجلس سے اچھی ہوئی تھی الحمدللہ. تو کہا اب اگر تقوی کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے ہم اس دین کی جڑ ہے, ہمارے اہل بیت اس کی شاخ, ہمارے شیعہ اس کے پتے, ہم اس کی جڑ یا وحیدان اس کی جڑ, تھوڑا کوئی شک ہو رہا ہے, لیکن اہل بیت اس کی شاخ, ہمارے شیعہ ہیں اس کے پتے جو اس سے لگے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پتا کس وقت تک ہرا رہتا ہے اور کب سوکھ جاتا ہے؟ جب جڑ سے پتا ملا ہو تب, یا جب شاخوں سے ملا ہو؟ اگر جب تک پتا شاخ سے منسلک رہتا ہے اس وقت تک ہرا بھی رہتا ہے, بھرا بھی رہتا ہے, سایہ بھی دیتا ہے, فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اب پتہ نہیں آپ نے دیہات کا ماحول دیکھا ہے کہ نہیں ہے, ہم نے تو امریکہ سے پہلے اس سے بڑا بھی ماحول خدا کے فضل سے دیکھا ہے, برٹش کا ماحول بھی دیکھا ہے, دیہات کا ماحول بھی دیکھا ہے. آپ جانتی ہیں وڈیروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ہم وڈیرے ہیں لیکن لٹیرے نہیں ہیں. لٹیروں اور وڈیروں میں فرق ہوا کرتا ہے. شریف وڈیرے ہیں, ذلیل لٹیرے نہیں. صلوات ہے محمد علیہ توجہ کیجیے گا یہاں سے. اب دیکھیے آپ کا حق جانے تو جب تک پتا شاخ سے ملا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک ہرا بھی ہوتا ہے, بھرا بھی ہوتا ہے, جڑ سے فائدہ بھی ملتا رہتا ہے, جڑ سے فائدہ بھی ملتا رہتا ہے. اور ہمارے لیے ایک چیز ہوتی ہے بھاڑ, جانتے ہیں علم بڑا خراب ہے. بھاڑ کہتے ہیں, بھاڑ میں بھیجے کو بھاڑ کہتے ہیں کسے آپ جانتے ہیں؟ بھاڑ اسے کہتے ہیں جہاں چنا بھنا جاتا ہے, مونگ پھلی بھونی جاتی ہے, تب کم سے کم سمجھ جائیے گا. ارے جو آپ بھنا ہوا کھاتے تو ہیں, کم سے کم یہ معلوم ہے کہاں مینوفیکچر ہوتا ہے, کیا وہاں پر چنا بھونا جاتا ہے, مونگ پھلی بھونی جاتی ہے, لاوے بھونے جاتے ہیں, چاول بھونا جاتا ہے. اس کا جو ایندھن ہوتا ہے, اب تو یہ پاکوان کی مشینیں نکل آئی, پاکوان جو بھی پتہ نہیں کیا کیا آلہ والا. اس وقت یہی تھا کہ پہلے جو بھاڑ ہوا کرتے تھے ہمارے, کیا دیکھا ہوگا آپ نے دیہاتوں میں, وہ سوکھے پتے بن کے لایا کرتے تھے اور اسی پر چنا بھونا جاتا ہے. تم کو معلوم ہوگا بھیا, تم تو بھی وہاں رہنے والے ہو دیہات کے. ہاں, جو رہنے اور اس سے بھونا جاتا تھا. کہ یہ پتے وہ درخت سے نہیں توڑتا تھا, کہ ان کو جتنا جلا بھی چلتے ہی نہیں ہے. یہ ہرے ہم پتے انہیں لاتے جو درخت چھوڑ کے نیچے آ جاتے, جو نیچے آتے ہیں پھر جڑ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. پھر جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ پھر آگ میں ڈال دیے جاتے, پھر ان کا کام خالی جلنا جلانا ہوتا ہے, دوسرا کام نہیں ہوتا. آپ سمجھے کہ اذانوں میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہم کو پیغمبر جو جڑ ہے اس کا شاخ سے پتوں کو فائدہ پہنچتا رہے. جو قوم کو سکھا کے جلانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صلوات ہے محمد علیہ. انشاءاللہ اس موضوع پر پوری مجلس ٹھیک سے پڑھوں گا. آج کل دھیرے دھیرے چلتے ہیں, بڑے لوگ تو کہتے ہیں انگلی پکڑ کے پہنچا پکڑ لیا. سنا ہوگا آپ کہتے ہیں نا, تو پہلے ہی شروع کرتے ہیں بلا فصل کی کیا ضرورت ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ. تو آرام سے پڑھوں گا, اس بات پہ سوچ ساتھ سے پڑھتا ہوں, ایسے نہیں سب باتوں کو ایسے ہی پڑھ دوں. یہاں سے پہلے بلا فصل کس سب میں الگ بول دوں. تو میں نے کیا پڑھا تھا, انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کیا, یا حب کا ایمان و تقوی, تمہاری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اور یا علی بغضوں کا, یا رسول اللہ دیکھیے کسی کی دل آزاری مت کریں, مطلب سیدھے سیدھے پازیٹیو بات نگیٹو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ علی کے بارے, علی کے دشمن کے بارے میں کسی رواداری کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ یا علی حب کا ایمان و تقوی وہ بغض کا کفر و نفاق. تمہاری محبت ایمان اور تقوی ہے, تمہاری عداوت کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. اب جو اللہ کا انکار کرے گا وہ یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا, لیکن جو علی کا دشمن ہوگا وہ کافر بھی ہوگا, منافق بھی ہوگا. سوال ہے کہ محمد علیہ. اب معلوم یہ ہوا کہ ہم نے 2-in-1 ٹیپ ریکارڈر دیکھا تھا, 2-in-1 دشمن نہیں دیکھا تھے. رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ علی کے دشمن بھی 2-in-1 ہوتے ہیں. صلوات ہے محمد علیہ وسلم. بات اس کو سمجھا کیا تم اب معلوم ہے کہ کیا اللہ سب پسند کرتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہیں کہ اپنے رسول کا اعلان کیا. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ مولانا یہ کام کریں گے, میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے آپ لکھ لیجیے. میں کہوں بھائی سب بات ہے, میں یہ کام کروں گا, لیکن میرا اصول ہے میں یہ کبھی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ مثلا آپ مجھ سے کہہ دیجیے کہ مولانا آپ ہر جمعرات کو ایک لیکچر دے دیا کیجیے, ایک لیکچر دے دیا کیجیے کسی موضوع پر اچھے, جیسے آج کل لیکچر چلا ہے, پکچر سے چھوٹے لیکچر میں پھنسے آ گئے. تو آپ کہیں مانا ٹھیک ہے مسائل نہ پڑھیے, تو میں کہوں گا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ مجلس پڑھوں مسائل نہ پڑھوں. یعنی میں اپنا ایک اصول بتاؤں گا زندگی کا. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے کچھ اصول بتائے ہیں اپنے, سب نے ایک عرض کروں گا. جب ابراہیم سے اللہ نے امامت کی بات کی تو ابراہیم نے کیا کہا, عزت طلع ابراہیم
रब्बहुम बिकलिमातिन इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो फौरन दुआ के लिए आते क्या कहा, मिन ज़ुर्रियती, मेरी नस्ल में डाल दे। अरे शेखुल अंबिया थे पहले, एक दुआ नहीं मिलती कि ये दुआ की हो कि मेरी नस्ल में डाल दे। अल्लाह के साहिब शरीयत नबी इतनी नमाजें पढ़ी होंगी, इबादत की हो, कभी तो दुआ की होती कि मेरी नस्ल में डाल दे। मालूम हुआ कि ये ख्वाहिश ऐसी चीज हुआ करती है कि इमामत एक ऐसी चीज है कि अंबिया ने ख्वाहिश की है कि हमारी नस्ल में आ जाए। अब आजमत मैं अबू तालिब पे कभी पढ़ पाता हूँ ना, अब आजमत अबू तालिब का अंदाजा लगाओ कि इब्राहिम ने जिस चीज की ख्वाहिश की थी कि मेरी नस्ल में रख दे, अल्लाह ने उसको नस्ल अबू तालिब में रखा। सलावत है मोहम्मद अभी आप मैं उसूल बताया है, उसूल क्या बताया, ला युनालो, हम ठीक है बना देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा एक उसूल है, तुम्हारी नस्ल में कोई हो जाए, ला युनालो हदिस जालिमीन, यानी हमारा होना जालिमों को नहीं मिलता। यानी अपना यूनिवर्स, अल्लाह ने अपना इलाही यूनिवर्स एक वो बता दिया कानून। मालूम अल्लाह को सब पसंद है, जुल्म पसंद नहीं। लेकिन ये अलग बात है कि जुल्म जो है, ज्यादातर जो कलमा पढ़ने वालों ने जितना जुल्म किया है, काफिर मुशरिकीन ने इतना जुल्म नहीं किया है। अब मैं चूंकि ये मैं पूरा इस पे खुतबा दे चुका हूँ कि हम जन्नतुल बकी को जन्नतुल बकी क्यों कहेंगे, चूंकि पैगंबर ने ये फरमाया है, बैन कब्री व मिंबरी बुक़अतुन मिन बुक़अतिल जन्नह, मेरे कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान में जो टुकड़ा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है। ये हदीस वो है जो मुसलमानों के, मैं वहाबियों के हर तरीके तस्लीम करते हैं। खुद जुमा में मैं इस बात को पढ़ चुका हूँ कि जब आप वहाँ जाएंगे तो कब्र मिंबर के दरमियान में, सऊदी अरब में भी अभी भी मोटा सा बड़ा सी हदीस लिखी हुई है कि मेरी कब्र मिंबर के दरमियान में जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इसलिए शहजादी कौनैन की कब्र के बारे में हमारे अंदर इख्तिलाफ इस बात का तो है ही है कि आपकी कब्र वहाँ पर है या उस जगह पर है जो जन्नत का टुकड़ा है, जहाँ लोग जाते हैं, आप देखते नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं। तो इसलिए उसको जन्नत के माने जन्नत और बुका के माने होते हैं साइड। अब 1000 बाई 1000 का 5 तो साइड, यानी वो साइड जो जन्नत का एक हिस्सा है। अब दूसरी बात और मैंने खुद जुमा में कही थी, वाज़ेह कर दूं कि रोजा, आपके इमाम का रोजा, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोजे के माने क्या होते हैं? रोजे के माने होते हैं बाग। जैसे सऊदी अरब की जो राजधानी वहाँ क्या नाम है, मैंने इसे पूछा, रियाद। रियाद के माने होते हैं बाग, यानी वो बाग जिसमें बड़े दरख्त होते हैं उसको रियाद या रोजा कहते। चूंकि इन जगहों के लिए ये है हदीस के अंदर कि रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, जहाँ अइम्मा के रोजे हैं, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसीलिए हम इनको रोजा कहते हैं, मकबरा नहीं कहते। आम आदमी को तो मकबरा कहते हैं, मकबरा है कब्र की जगह, मजार कहते हैं पेतरा यानी सोने की जगह। ये कहानी, मजार सोने की जगह, मकबरा कब्र की जगह। और कहा ये मकबरा नहीं है, इसलिए कि अगर हम मुर्दा समझते, बाग में मुर्दा नहीं टहलता, बाग में जिंदा लोग टहलते हैं। अब ये अलग बात है कि जिस तरीके से अल्लाह उन्हें रिस्क देता है वो हमें रिस्क देते हैं। भाई ये बात इल्मी है, आप सुनिए। अल्लाह क्या कहता है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन व इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो गए उनको कभी मुर्दा न समझना और खाली अल्लाह की तरफ से रिस्क पाते हैं। तो क्या तुमने उन्हें कभी रिस्क पाते हुए देखा? कैसे रिस्क कहाँ खा रहे, कभी देखा कि ग्रोसरी कर रहे, दूध ले रहे और चाय ले रहे और ये ले रहे, कभी देखा? और अल्लाह की बात पे यकीन रखना पड़ेगा। अब उनको जिसको जो रिस्क मिलता है, चूंकि उनके जिस्म रूह की शक्ल बदल चुकी है, इसलिए उनका रिस्क भी उन कसाफतों वाला रिस्क नहीं है जो हम यहाँ खाते हैं, लादत बच जाता है। इससे ज्यादा मिंबर का एहतराम इजाजत नहीं देता। उनका रिस्क भी उस आला दर्जे का है जिस जगह उनका जिस्म और रूह है। तो जो किया, जब वो रिस्क पा रहे हैं, कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। हम आपको सबूत देते हैं। जिसको रिस्क मिलता है वो बांटता है, जिनके पास वहां कम पैसा नहीं देते, खाना ज्यादा होता है बांट देते, हमें गरीबों को दे दो, इनको दे दो, उनको दे दो। हमारे कहते भाई कम पकाना, पहले कहते थे जब फ्रिज नहीं था, न बासी बचे न कुत्ता खाए। हम ऐसे मुल्क में कि हम बासी खाते, कुत्ता दादा खाते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ज्यादा पका देना क्या होगा, बेकार जाएगा, ये बात तो समझ नहीं था। तो मैंने खैर तजुर्बा, तो अब मालूम हुआ कि मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ जिंदा है, कहाँ जिंदा है, क्या सबूत है।
آج دنیا میں اتنی بلاؤں کے درمیان میں کوئی ایسی زیارت گاہ دکھائے، اور جب بچتا ہے تو بڑھتا ہے. تو ہم جیسے کتوں کو ادا کرتے ہیں، ہم ان کے در کے کتے ہیں، اور جو ان کے در کے کتے ہوتے ہیں انہیں کتا نہ سمجھنا، جو ان کے در کے کتے ہوتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں. کہنا تو ٹھوکر میں سمجھتا جو ان کے در کے کتا یہ نہ سمجھو کہ تمہاری انکساری میں کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے کتا کہتے ہیں اپنے کو، اور تمہاری دولت کو اور تمہارے سکوں کو اپنی ٹھوکروں میں سمجھتے ہیں. ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم خوددار ہیں. اب بول دیا کہ رزق جب رزق ملتا ہے ہمیں ملتا ہے. سنیے آپ، اس کے بعد میں بیان کر رہا ہوں کیا ملتا ہے، کہاں رزق ملتا ہے. تو ہم اسی لیے میں جوش کا ایک شعر پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ جوش اس کا بہت مشہور اس کے نظام ہے کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی چھپ جاتے تھے ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. دل بھی چھپ جاتے تھے ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، اور ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر ہو. ابن سعد سنیے گا، دو شعر پڑھوں گا خالی. ایک مولا کی شان میں اس نے کہا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرے. اما ایسے شرابی میں ہزاروں نمازی قربان جاؤ یا تمہارے نمازی میں نے خود دیکھ لی ہے. مکہ نمازیوں پر ایسا مخلص جو حسین کا ماننے والا شرابی ہے تو سب قربان. اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کا ایک الگ بعد میں عرض کروں گا ایسے میں نے کہا ایسے. اور نمازی ہر نمازی کو نہیں کہا یاد رکھیے گا، بعد میں بات پکڑ لی. ہاں ہر نمازی نہیں، میں نے کہا ہر نمازی کو نہیں کہا. وہ جو نمازی جن کو اللہ نمازی میں شمار کرتا ہے وہ بہت غلط ہوتے ہیں. ہر نمازی ایسا نہیں جو ذرا سے نمازی بننے سب پہ اعتراض کر رہے ہیں. نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کے ظرف میں انکساری کے ساتھ اس کی شمع کو روشن رکھ کے جینا مشکل ہے. اس جملے کو آپ سمجھے کہ نہ سمجھے، میں کہہ دیا کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، اور دل بھی چھپ جاتے تھے ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، اور ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر. او ابن سعد کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر. دیکھیں کہ شعر دیکھیں، اس میں اردو کی زبان دیکھیں، اور لہجہ دیکھیں، اور ایمان دیکھیں. ایمان او ابن سعد کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. سنیے اس کا مقطع. اور جوش جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ، جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ، تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں والے کے ساتھ. ادنا کا لفظ ہے جوش. ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں والے کے ساتھ. ہم ان کے غلام ہیں، تمہارے نہیں ہیں. تمہارے نہیں، تمہارے جیسوں کو غلام بنانا بھی اپنی توحید سے بچتے ہیں. صلوات محمد علیہ. تمہارے جیسے کو اپنا بادشاہ کیا بنائیں گے جن کو غلام بنانا اپنے ذلت سمجھتے ہیں. جو در علی سے دور ہو جائے، جو در مولا کائنات سے دور ہو جائے، جو در اہل بیت سے دور ہو جائے، وہ کلمہ پڑھنے والے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ کا ظلم یہ نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایسی بات نہیں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے آپ کو لوگ دنیا میں سب پڑھے لکھے ہیں. کوئی یہ نہیں بھی جو امریکہ میں رہتا وہی پڑھا لکھا ہے، ایسا کچھ مجھے تجربہ بھی نہیں ہوا ہے. اب دنیا بہت تیز ہے، میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے. یہاں کا چینل وہاں دیکھا جاتا ہے، وہاں کا چینل یہاں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی؟ تو اب تو ایسا ہر جگہ کی بات دیکھیے، پی ٹی وی یہاں بھی ہے اور یہاں کے ٹی وی یو ایس ٹی وی وہاں کے اوپر بھی دیکھے جاتے ہیں. اب سب دنیا ایک ہو چکی ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں پوری دنیا سے، کیا دنیا میں کسی بھی مذہب کا یہ قانون ہے کہ اگر وہاں کی حکومت کسی انداز عبادت کو غلط سمجھ پورا جو ہے نا تک سے پوچھنے کو تیار ہوں، میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا. یہاں پر بیٹھ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پارکنگ لاٹ میں لوگ پہلے بھول جاتے ہیں، تو ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم نے کہا جو بھولنے والے ہیں ہم ان کے لیے پڑھتے ہی نہیں. اور جو بھولنے ہم کے پڑھتے ہی نہیں، جو اہل بیت تو کبھی نہیں بھولتے. جیسے سب سے لوگ کہتے ہیں آپ دعا میں یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں اگر آپ کو بھولیں گے تو یاد رکھیں. ہم تو ہر مومن نماز کی تو غور کریں آپ. تو اب دنیا میں کیا کسی مذہب کا یہ قانون ہے؟ مثلا یہاں پہ عیسائی حکومت ہے، زیادہ تر میجورٹی میں عیسائی ہے. کیا یہاں پہ یہ قانون ہے
کہ اگر کوئی چیز مذہب عیسائی میں حرام ہو تو اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیا جائے جو دوسرے والے مذہب کے نزدیک جائز ہے. کیا دنیا میں کسی کا قانون ہے اس بات؟ بتائیں آپ کسی ملک کا قانون بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر عیسائی کرسچینٹی اس کو برا سمجھتی ہے وہ وہاں سجدہ کرنے نہیں جاتی, بوسہ دینے نہیں جاتی, تو اب یہ کہا جائے اس کے بعد اور کیجیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی, نہیں چاہتی. کیا دنیا میں لوگ کہتے ہیں پڑھی لکھی بات کریے, ادادار میں جاہل ہوتے ہیں کتنے آج بات جنت البقیع کے دن سوگ بنا رہے ہیں. بتائیں کو مولویوں کو بتائیں, عالموں کو بتائیں, جس کو دیکھو تبلیغات کا ٹھیکہ پھرتا ہے. جب تک تم مظلوم کے حامی نہیں ہوگے, ظالم کے مددگار نہیں ہوگے, تقوی کا ذرہ بھی نہیں پا سکتے چاہے کتنی عبادت کرو. اس لیے کہ حدیث میں یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں مسلسل گن لیجیے گا باتیں ویڈیو لے کے, اب قرآن کی آیتیں نہیں گن لیجیے گا, ابھی تک نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہ حدیث میں کہ حکومت کافر کی چل سکتی ہے, ظالم کی نہیں چل سکتی. یہ حدیث ہے, اب اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. کوئی قانون کہ اگر ایسا قانون بن گیا نا نماز پڑھنا آپ کا مشکل ہو جائے گا, آپ امریکہ میں نماز پڑھ نہیں سکتے. یہ بھی خود جمعہ میں کہا تھا, جو لوگ بیٹھے ان سے معلومات چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد وہ بے نیاز ہے, لم یلد, آپ پڑھیے لگی آرام کر, لم یلد ولم یولد, کیا مطلب؟ یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, قانونی بات کر رہا ہوں, یہاں کے سارے وکیلوں کو بلا لیجیے جس کو آنا, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. کیوں مسلمان کہتے ہیں؟ جب ان کا اصول یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت کی اکثریت ہے وہ اپنا قانون نافذ کرتے ہیں کہ ان قبروں کو بوسہ دینا بدعت اس لیے اسے توڑ دیا جائے, تو تم اس ملک میں رہ رہے ہو کہ جہاں کی حکومت جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتی ہے. تمہیں کیا بات ہے اگر وہ اس بات کے میں اتر آئے کہ ہم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں, تم دن بھر میں کئی مرتبہ کہتے ہو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو امریکہ میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا, انگلینڈ میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا. لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں تو انگلینڈ میں کارل مارکس جو مذہبی نہیں تھا, لا مذہب تھا, اس کے لوگ مزار پر بھی جب جاتے ہیں تو پھولوں کا گول گلدستہ لے کے جاتے ہیں, کہا کہ ان کے اعتبار سے اس نے مزدوروں کی خدمت کی تھی. یہ غیر قوم ہے جو خدمت گزار کو یاد کرتی ہے اپنے اعتبار سے. اما کسی کو نہ یاد کیا ہوتا, کم سے کم اسلام کی خدمت کرنے والے کی بیٹی تو سمجھا ہوتا. ارے انہیں کچھ نہ سمجھتے ہیں تو کہتے ہو کہ چاروں ائمہ جو تھے وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے, تو کم سے کم ایک عالم کی حیثیت سے جعفر صادق کی قبر کو تو باقی رکھا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان فراموش ہے, یہ احسان فراموش ہے. انڈیا تو جو کہ کیا کہیں کا قانون ہے, ہاں میں نے 2 ملکوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جہاں کہ یہ قانون ہے کہ اگر وہ طاقت میں آتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے. یا تو سعودی عرب پہ قانون دیکھا یا افغانستان میں طالبان پہ قانون دیکھا, 2 ہی آپ دیکھ لیجیے. سارے مجلسے میں توڑ دیے, ساری چیزیں توڑ دی, جب آگے جب ہم ہمارے علاوہ کوئی نہیں. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے, کہا سیعلم الذین ظلموا, دیر نہیں لگتی, افغانستان کو بھی دیکھ لو, سعودی عرب کو بھی دیکھ لو, صدام کو بھی دیکھ لو, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, کہ یہ ایسا پلٹائے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس غار میں گھس گئے. صلوات محمد علی محمد. اب پتا چلا سیعلم الذین, جو آیت میں نے پڑھی تھی, جو نہیں آیت سن لی, یہی آیت پڑھی ہے, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ارے دیر نہیں لگتی, ظالم بہت جلد جان جائیں گے کہ وہ کہاں پلٹائے جائیں گے. جب اللہ نے بتایا نہیں کہاں پلٹائے جائیں گے تو ان کا پتہ کیسے چلے. سمجھ رہے ہیں, نہ ان کا پتہ, نہ صدام کا پتہ, نہ ان کا پتہ, نہ حکومت ابھی عراق میں کچھ طے ہو رہی ہے کیا ہوگی. امریکن فوجیں بھی ہیں, ساری فوجیں ہیں, لیکن یہ دیکھ لو کہ صدام کی تو تلاش ہو رہی ہے ظالم کی حیثیت سے, لیکن زائر حسینی اسی شان سے جا رہے, اسی شان سے آ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ رزق کیسے بڑھتا ہے شہیدوں کا. یہ ہے رزق جو بڑھتا ہے جو ہمیں آج تک مل رہا ہے ہمارے ملک میں. صلوات محمد علیہ. اب یقین کرو رزق کیسے بڑھتا ہے, اور
شہیدان راہ خدا کیسے زندہ ہیں. زندگی دیکھنا ہے تو حسین کی شان آج بھی دیکھ لو کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں. نجف کی شان آج بھی دیکھ لو ایسے لوگ زندہ رہتے ہیں. کارمل کی شان آج بھی دیکھ لو ایسے زندہ رہتے ہیں. آج نہیں کل تمہیں جنت البقیع بنانی ہی پڑے گی. اس لیے کہ اب تمہاری حکومت بھی جو ہے وہ بس تاش کے پتے کے بادشاہ کی طرح بھی نہیں رہ گئی ہے. وہ تو شاید ہاتھوں میں رہ بھی جائے تاش کے پتے کا بادشاہ, تمہارے بادشاہوں کا پتہ بھی نہ چلے گا. صلوات بھیجو محمد علیہ. 40 منٹ ہو چکے. تو یہ اس لیے کہ وہاں کتنی آپ غور کیجئے کہ 14 معصومین میں 6 کی قبر وہاں پر ہے جنت البقیع پر. جنت البقیع میں 6 کی قبر. شہزادی کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام 2, چوتھے امام 3, 5ویں امام اور 6ٹھے امام 5 ہو گئے. یہ ہمارے 5 اماموں کی قبر وہاں پر ہے اور وہی رسول خدا کی یعنی 6 کی جو ہے وہ پوری اسی ایریا میں ہے. اور مدینہ منورہ میں 14 میں 6 یعنی ایک کم آدھے توجہ کیا. تو وہاں پر 6 کی قبر ہے. اور اس کے بعد آپ جا کے اگر دیکھیں گے تو پیچھے جو لوگ گئے شارعہ میں یعنی یہاں تو آپ جائیں تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر یہاں ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں لانگ روٹ کے اوپر اس لیے کہ لائٹیں نہیں. لیکن میں تو گیا ہوں وہاں کے اوپر سب دیکھا میں نے. شارجہ دبئی سارے سعودی عرب کے سارے شہر جب میں گیا وہاں کے اوپر تو یقین مانیے اتنی لائٹیں آج تک نہیں دیکھی. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کتنی لائٹیں جلتی ہیں. یعنی اتنے اکیلے راستے پر میں اپنی کار کے اوپر اپنے دوست کے مانی صاحب کے ساتھ چلا گیا دبئی سے لے کے شارجہ تک تو کہیں کے اوپر اتنا سا اندھیرا نہیں ملا. اتنی روشنی اس ہائی وے کے اوپر. آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کتنی روشنی ہے. لیکن یقین مانیے رات بھر چادر لے کے میں وہاں پڑھا رہتا تھا لیکن ہر طرف سے دیکھا کہ اس انداز سے جنت البقیع میں کہ ایک روشنی اگر اندھیرا دیکھنا ہو تو پورے مدینے میں کہیں اندھیرا نظر نہیں آتا تھا. مگر اندھیرا نظر آتا تو صرف ان قبروں کے اوپر کہ جو ٹوٹی پھوٹی چند قبریں ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے سے بجھا دیں. اللہ نے طے کر لیا ہے کہ وہ نور کو اپنے مکمل کر کے رہے گا چاہے ظالم جو ہے ان کو برا کیوں نہ لگے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ٹوٹا ہوا مزار ہے. ارے جب اس میں ایک شخص مومن بھی تھا اس نے سوچا کہ میں استعفیٰ دے دوں وہاں سے ہٹ جاؤں. ایک واقعہ مجھ سے ایک ساتھ نے بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے یا کسی امام نے خواب میں دیکھا کہ دیکھو تم ہٹنا نہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے قبروں کا کچھ حصہ بچ جائے. اللہ اکبر. لیکن یہ فطرے تو ہسٹری میں تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. 1925 کی بات ہے. ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس واقعے کو یاد رکھیے گا. لیکن جس وقت یہ فتوے دیے گئے کہ ان خبروں کو ڈھا دیا جائے اور اس کے بعد جب ابن سعود نے حکم دیا ہے عبدالعزیز کے طور یعنی جب ہندوستان آئے تھے لعنت اللہ علیہ تو ان کا یہ عالم تھا کہ ان کی کچھ میں کہتا ہوں کہ ان عبادتوں اور تقدس کے چکر میں ہم نہیں آتے. ہماری پوری تاریخ اسلام دشمنان اہل بیت کی بدکاریوں پر الحمدللہ ہماری بصارت اور بصیرت ہر وقت ایسی رہتی ہے جیسے آپ ٹی وی کا اسکرین دیکھتے ہیں. یعنی ان کی کرسی ایسی تھی کہ جب یہ بیٹھتے تھے تو اس میں قطب نما فٹ تھا. وہ قبلہ رخ ہو جاتی تھی. ہر وقت قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے میں نے کہا کہ علی کی محبت ہے تو قبلہ رخ کیا بیٹھو. جس نے قبلہ کو قبلہ بنائے. جب یہ آتے تھے ہندوستان تو مندروں میں پردے ڈال دیے جائیں کہ سواری گزر رہی ہے. تو چونکہ پیٹرول کی طاقت تھی ہندوستانی گورنمنٹ نے مندروں میں پردے ڈال دیے تھے. یہ توحید کے علمبردار ایسے ہوتے ہیں. پہلے بیت سے منسلک نہ ہو اس کے کیا اس کی توحید اور کیا اس کا قبلہ رخ ہونا. تو اس نے یہ حکم دیا تھا جب توپیں بند کی گئی تو یہ اس کا حکم تاریخ میں ملعون کا موجود ہے. تعلیم کے ساتھ قرآن میں دنیا کی کوئی کسی نے بھی کوئی حمایت نہیں کی ہے. اسی لیے میں ملعون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور عین ثواب ہے. عین ثواب ان پر اس کو میں دماغ میں رکھے ہوں کہ بہت مجمع ہوگا تب میں لعنت کے موضوع پر پڑھوں گا انشاءاللہ. بہت کمی وقت آگے تھے ہر وقت نہیں ہے تاکہ سب کو یہ باتیں معلوم ہوں. تو اس نے کہا کہ تم نے جب مزار جلالی صاحب قبلہ نے وہ تصویر چھپائی آپ نے دیکھی ہوگی یہاں گھر میں لگی ہوئی ہے. جب مزار ڈھائے جا چکے تو ابن سعود نے یہ حکم دیا کہ توپوں کے رخ کو زمین کی طرف کر دو تاکہ ان کی قبروں کا نام و نشان کو پتہ نہ چلے. یہ اس نے وہاں سے آرڈر دیا تھا اپنے اس محل سے جو اب برباد ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ دیا تھا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے جہاں لفظ انا استعمال کیا ہے میں ختم کر رہا ہوں یہ ہے میری پوری تقریر کا نچوڑ. جو ان کے مقابلے میں آتا ہے وہ اللہ سے لڑتا ہے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جب ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے تو حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اب غور کیا آپ نے اللہ حفاظت کرا. دیکھ لو
دنیا کے اندر آج آپ نے دیکھا چلوں کے مہینے میں ٹیلی ویژن کے اوپر جو میں نے کہا اگر ایک معصوم کا ہلکا سا یا حسینی کا یا کوئی سینٹر کا ہلکا سا ایک زنجیر کا ماتم ایک تھوڑا سا ماتم تھوڑی سی مجلس اگر ABC ٹی وی سے آ جاتی فاکس ٹی وی سے آ جاتی تو ہم کتنا خوش ہوتے. اللہ نے کہا یہ تمہارے بل کے اوپر اہل بیت کی عظمت باقی نہیں ہے, ہم نے ذمہ داری لی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا 40 کے اندر کہ پوری دنیا کا میڈیا تھا, ہم تھے اور معلوم تھا. بتائیے آپ نے کوئی مدد کی تھی؟ وہی میں نے کہا اگر میں نے ذرا برابر میں شکاگو آنے کے بعد ماتم کے مسئلے پر کمپرومائز کر لیا ہوتا تو آج ہمارا نفس ہمیں کتنا ذلیل کرتا کہ کل تو ڈر گیا تھا دیکھ میں حفاظت کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے حسین کے سپاہیوں میں ہمارا شمار کیا ہے. بس میں نے ختم کیا اس لیے کہ حسین کے سپاہی کیسے تھے آپ کو معلوم ہے. بس یہی پہ میں رکھ کہ جن کا روحوں پر اتنا کنٹرول تھا کہ جب حسین نے کربلا کے میدان میں سعید اور زہیر سے کہا کہ دیکھو جب تک میں نماز ظہر پڑھتا رہوں سامنے کھڑے رہنا. سعید اور زہیر سامنے کھڑے ہوئے تھے, حسین نماز ادا کرتے تھے, حسین نماز ادا کر رہے تھے, حبیب بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے. جب حبیب کا آپ معلوم ہے کہ کیا فرمایا ہے, امام فرماتے کہ مجھ کو حبیب ابن مظاہر سے وہ طاقت ہے جو میرے بابا کو مالک اشتر سے تھی. وہ حبیب کھڑے ہوئے ہیں. تعریف بتاتی ہے کہ حسین نے اپنے ساتھیوں پر اعتماد کر کے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. میں ایک فقرہ ضرور کہوں گا, میں ایک رسول خدا سے ہاتھ جوڑ کے ایک فقرہ ضرور کہوں گا. یا رسول اللہ آپ پر جب سے پڑھا تھا تو فرشتے آپ کی, میں آپ سے افضل حسین کو نہیں قرار دے رہا ہوں. آج کا مولائی جو طبقہ ہے, آج کے میں لفظ مولائی نہیں استعمال کرتا, لیکن یہ میرا مولائی طبقہ اس تاریخ میں میری طرف سے یہ تحفہ لے کے جائے اور بڑی لطافت کے ساتھ سوچے. یا رسول اللہ آپ کے اوپر جب وقت پڑا تھا اور چاروں طرف سے فوجیں کثرت سے ہو گئی تھی تو اللہ نے فرشتوں کو بدر میں بھیجا تھا, لیکن حسین کے اصحاب کو دیکھیے وہ اللہ سے فرشتے نہیں مانگتا, نماز پڑھ رہا ہے, اصحاب پہ بھروسہ کر رہا ہے. تو جس کا یاد رکھیے گا کہ جن کا فرشتے طواف کرتے ہیں وہ ہے اصحاب حسینی. اللہ اکبر. کسی نے جب پڑھ ایک فقرہ کہا کہ تمہاری نماز کی کیا اہمیت ہے, ابھی ایک مرتبہ آئے اور گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے کو لگائے, گھوڑے کو آگے بڑھایا, آگے بڑھانے کے بعد جس گھوڑے کو آگے بڑھایا ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر سے حسین نے کہا اے حبیب میرے بچپن کے دوست کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ کہا اے مولا نماز تو پڑھوں گا, یہ نہیں پڑھوں گا, لیکن جب آپ کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے بعد دشمن کو مارنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور اس کا بدلہ یہ ملے گا. نماز تو پڑھوں گا, جنت میں اب رسول خدا کے ساتھ پڑھوں گا. اب کیا فرمایا, بڑا فقیہ ہے. معلوم فقیہ وہ ہوتا ہے جو عظمت حسین کو سمجھتا ہے. یہ رجل فقیہ ہے. حبیب گئے اور جانے کے بعد حبیب شہید ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسین نماز پڑھ رہے تھے, نماز خوف کے فقہ کی کتاب میں الگ احکام ہے, جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے وہ الگ اس کا ایکسپشن ہے. حسین نماز خوف ادا کر رہے اور حبیب اور زہیر ایک مرتبہ زہیر صحیح حفاظت کر رہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک تیر چل رہا تھا کہ حسین نماز نہ پڑھنے پائے, لیکن ایک تیر کے حسین تک نہیں آیا. مقاتل کے فقرے پڑھو, مقاتل یہ بتاتے ہیں کہ دشمن کا حبیب ابن مسلم اور ادھر یعنی یزید کے رپورٹر یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سعید اور زہیر کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہوا میں کوئی پرندہ اڑتا ہے اس طریقے سے فضاؤں میں اڑ کر اپنی دانتوں سے تیر پکڑ لیتے تھے, لیکن حسین کی طرف ایک تیر میں ڈالے دیتے تھے. اللہ اکبر. لیکن آئے جب حسین کے بدن میں تیر لگ رہا ہوگا آواز دی ہوگی یا عبدال صفا اب انسان رہ جا, اے میرے شہروں تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین آواز دیتا ہے تم آتے نہیں سنیے. ایک مرتبہ اس عالم میں روحوں میں کتنا کنٹرول تھا, فرشتے کیا مقابلہ کریں گے شہادت کے بلا کا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب حسین نے سعید کے سب کو اپنے گود میں لیا, زہیر کے فقہ تو سنیے آپ کیا کہا آپ کو معلوم ہے. کہا مولا آپ اجازت دیتے ہیں کہ روحیں ہمارے بدن سے نکل جائے, اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ کا حکم ملے تب روح کو اجازت ہے. اللہ اکبر. یہ ہے شہدائے کربلا کا کنٹرول. یہ فکرے مقاتل میں آپ اجازت دیجئے کہ روح بدن سے نکل جائے. حسین نے دعا کی, روح پرواز کر گئی, لیکن اس سے پہلے بھی جب پڑھ کے کسی نے پوچھا سارے شہیدوں سے کوئی وصیت ہو تو بیان کرو, تو سب نے ایک ہی فکرہ کا اسی کا بحالہ, اسی کا بحالہ. بس وصیت یہ ہے کہ حسین کا خیال رکھنا. آئے حسین جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے ہوں گے, ایک ایک دوست کو یاد کیا ہوگا, اور جب لاش پامال ہوگی اللہ اکبر, جب گھوڑے سے گرے ایک فیصلہ کہا تھا اے اماں میں آپ سے اس وقت تک گلے نہیں ملا تھا مرنے کے بعد جب تک یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا, جب تک یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ جیسے میں آپ کی میت کے پاس آیا ہوں جب میں دنیا سے جانے لگوں تو آپ بھی میرے جنازے میں آئیے گا. جب حسین گھوڑے سے گرے
چلے جاؤ, تمہاری مدد نہیں چاہیے. آسمان سے فرشتے آئے, ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا, حسین نے کیا دیکھا معلوم ہے آپ کو؟ حسین نے مڑ کے دیکھا کہ جنگلوں سے ہرن کا پرا چلا آ رہا ہے. کہا نہیں جانوروں کے انسانوں کا مدد چاہیے. کہا واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ آگے جو ہرنی تھی اس نے ایک مرتبہ زمانے سے کہا, یا حسین مجھے پہچانا, بچپن میں ضد کہی تو میں آئی تھی, یہ سب میں اپنا لشکر لے کے آئی, جانور کو واپس کیا. یہ آخری منزل میں جنت میں اس لیے یہ سیدہ کا شہیدہ بیٹا ہے, نہیں ناز پروردہ بیٹا حسین سیدہ کا انشاءاللہ. آپ گھبرائیں نہیں, آج کے 8 شوال کے مصائب سے. ایک مرتبہ اس کو واپس کیا, جعفر جن کو واپس کیا. ایک مرتبہ کیا دیکھا, سارے فرشتوں تو چلے گئے, پیچھے ایک فرشتہ ہے جو حسین کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے. کہا کون ہو؟ کہا بچپن سے جھولا جھلانے والا جبرائیل ہے. کہا نہیں فرشتوں کو واپس. جب سب کو واپس کر چکے, ایک مرتبہ کیا دیکھا, آندھیوں کا لشکر آیا. کہا اگر آپ حکم دیں تو ایک مرتبہ ہواؤں سے انہیں اڑا دیں. مختصر یہ کہ پوری فہرست ہے کہ کون کون آیا تھا, سب کو حسین نے واپس کر دیا. جب سب کو واپس کر چکے, ایک بتا میرا دل کہتا ہے نجف سے آواز آئی ہوگی, بیٹا ہمارے کہا بابا آپ نے رحمت کیجئے, نانا آپ رحمت نہ کیجئے, لیکن اماں کو آواز دی ہے میری مادرے کے دھامی, جس طریقے سے میں آیا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ گلے میں باہر ڈال دوں تو دم نکلے. لیکن وہ بات کون سا آپ سنیں. ایک مرتبہ جب خیمے جل چکے, جب حسین شہید ہو چکے, جب عجیب سناٹا میدان میں ہو چکا, نعرے تکبیر فتح کی بلند ہو چکی, سر حسین کٹ چکا, عمر صادق مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ارے جب عرب میں کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے, اس کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے. دیکھو گھوڑوں کی نال بندی کرو, حسین کی لاش کو پامال کر کے چھٹی کر دو. ایک مرتبہ درے خیمہ سے فضا نے یہ منظر دیکھا, ارے جیسے یہ منظر دیکھا شہزادی غضب ہو گیا, شہزادی غضب ہو گیا, شہزادے کی لاش پامال کی جاتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جاؤں, وہاں ایک شیر رہتا ہے جس کا نام حارث ہے, میں اسے بلا کر ہوں, شاید میرے آقا کی جان بچ جائے. فضا دوڑتی ہوئی گئی, لیکن جب تک شیر آیا, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. لیکن اس میں ایک جملہ آپ سنیے کہ مصنوعیت ہے حسین کا احساس ہو جائے زیادہ مطلب بس شاید 2 منٹ کیا اس سے زیادہ ہے 2 منٹ. اس لیے کہ جب لاش, اس لیے کہ یہ بہت بڑی قبیلے کی اور شہر کے علاقے کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی لاش کو پامال کر دیا جائے. لوگ اپنے قبیلے کے والوں کو بھی مارنے کے بعد لاش پامال نہیں کرتے تھے. اسی جیسے عمر سعد کا لشکر آگے بڑھا کہ حر کی لاش کو پامال کیا جائے, ایک مرتبہ پورا حر کا رسالہ یزیدی لشکر سے آگے بڑھا. دیکھو سب ہو گیا, خبردار آگے نہ بڑھنا, اس لیے کہ ہمارے قبیلے کی بے عزتی ہو جائے گی. حر کی لاش ایک مرتبہ الگ کی جائے, چاہے کہ حبیب کی لاش کو پامال کرے. ایک مرتبہ کوفے کی فوج آگے بڑھی, دیکھو سب کر دیا ہے, حبیب کی لاش کو پامال نہ کرنا, کوفے کی بے عزتی ہو جائے گی. ارے ساری لاشیں الگ کر دی گئی, میرے مولا کا لاشا اکیلا رہ گیا. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے میرا دل کہتا ہے کہ سیدہ نے آواز دی ہوگی, چوتھے امام نے آواز دی ہوگی, اے بیٹا تیری لاش پامال کی گئی تھی, 1925 سے میری قبر پامال کی جا رہی ہے, ہماری قبر پر سایہ نہیں ہے. زائرین آتے ہیں تڑپ کے چلے جاتے تو اللهم لا تنزعني سالم ما اعطيتني ابدا, اللهم لا تشمت لي عدوا ولا حاسدا ابدا, اللهم لا تردني في سوء استنخستني من ابدا, اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا, سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. I'll say.